دوستوں، آج ماہ جمادی ثانی کی 16 تاریخ جمعرات کے دن 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے والا رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت شام ہونے سے پہلے دینے پر قادر مطلق ہے۔ لوگ بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن 10 میں سے 3 لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں اور باقی کے تمام ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن ماہ جمادی ثانی کی 16 تاریخ جمعرات کے دن جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 10 میں سے 9 لوگ یقینی طور پر کامیاب ہوں گے، اور جو ایک ناکام ہوگا وہ بھی اپنی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی وجہ سے ہی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، جمعرات کے دن وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ جمعرات کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعرات کے دن بہت سے علماء کرام، بہت سے محدثین، بہت سے اللہ والوں نے چلے کیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات رات جاگ کر تسبیحات پڑھی، اعمال پڑھے، تہجدیں پڑھی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمعرات کا دن بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی قبولیت والا دن ہے۔ اور آج ماہ جمادی ثانی کی 16 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف 7 بار پڑھ لیا جائے گا، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں ہوں گے۔ دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات، تمام اعمال ایک طرف، اور ماہ جمادی ثانی کی 16 تاریخ جمعرات کے دن کا یہ طاقتور ترین وظیفہ ایک طرف۔ 7 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کے 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، آپ کی ہر مشکل کا، پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو آپ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج ماہ جمادی ثانی کی 16 تاریخ جمعرات کے دن اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور کم سے کم 3 یا 4 لوگوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اس عمل کو 3 افراد کو شیئر کر کے خود عمل کرے گا تو تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ اس عمل کو بہت ہی خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس عمل کے چند فوائد بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ارجنٹ آپ کی حاجات کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کہیں گھنٹوں تک یا سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس عمل کو کرتے ہی ہاتھ پھیلا کر اللہ رب العزت سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، تو آج ماہ جمادی ثانی کی 16 تاریخ جمعرات کے دن اس عمل کو کریں۔ کسی پیر فقیر، کسی جعلی بابے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگے۔ آج کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹیوں کی نوکریوں کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے سامنے رجوع کریں۔ اللہ تو مشکلات سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو ہٹانے والا ہے، اللہ تو رحمتوں کو برسانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے، یاد رکھیے گا، قرض ایک ایسی بری بلا ہے جس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے
कब्र की दीवारों तक साथ नहीं छोड़ती। बास औकात इंसान पर कर्ज हो जाता है, किसी गलती की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, किसी परेशानी में इंसान दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों से पैसे उधार ले लेता है और कर्ज उतर नहीं पाता। लोग आपको फोन पर गालियां देते हैं, आपकी दुकान पर आते हैं, आपके घरों में आकर, आपके दरवाजों पर आकर आपको जलील और रुस्वा करते हैं। आपके रिश्तेदार, हमसाए आपका तमाशा देखते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा आज माह जमादी सानी की 16 तारीख जुमेरात के दिन इस अमल के बाद अपने कर्ज की अदायगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कर्जों को ख़त्म करते हैं, उसके मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देते हैं। बस आप लोगों ने आज माह जमादी सानी की 16 तारीख जुमेरात के दिन इस खास अमल, इस खास वजीफे को चलते फिरते, उठते बैठते या फिर किसी जगह आराम से तहम्मुल से बैठकर पढ़ लें और फिर देखिएगा किस तरीके से आपके लिए आसानी होती है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए सिर्फ 7 बार इस सूरह मुबारक को पढ़कर अल्लाह से मांगे। आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से 700 करोड़ भी मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने पर कादिर है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जुमेरात के दिन अल्लाह से मांगने वाला हो, बताए गए तरीके और तरतीब और तादाद से पढ़ने वाला हो, और जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा उस घर के बच्चे बच्चे का नसीब पलट जाएगा। आज अपने बच्चों के रोशन नसीब और बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए माओं से गुजारिश है कि ये वजीफा पढ़ें। अपनी बेटियों के रोशन नसीब के लिए, अपनी नस्लों को कामयाब बनाने के लिए ये वजीफा पढ़ें। ये अमल इतना ख़ास है, आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। आज इंसानी अकल जिस काम को नामुमकिन कहती है, अल्लाह पाक मुमकिन बनाने पर कादिर है। आज के लोग परेशान हैं, आज मुसलमान परेशान हैं, कहीं पर जंगी हालात हैं, कहीं पर गुर्बत के मारे हैं, कहीं तंगदस्ती इतनी ज्यादा है कि माँ बाप बच्चों के अखराजात पूरे नहीं कर पाते। कारोबार में बेबरकती है, बहुत ज्यादा बेबरकती का आलम है। ये दुनिया जहान के मामलात तो चलते ही रहते हैं। जब से ये दुनिया बनी, जब से लेके अब तक महंगाई का रोना चल ही रहा है। अल्लाह वालों, रब से मदद मांगो। अल्लाह पाक से जो बंदा भी मदद मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद जरूर फरमाते हैं। और अल्लाह वालों, मदद के साथ साथ रिज़्क़ को भी वसीओ अरीज़ कर देते हैं और माशरे में बाइज्जत इंसान बना देते हैं। बस आप लोगों ने बताए गए तरीके और तरतीब से आज माह जमादी सानी की 16 तारीख जुमेरात के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। बस आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को आज माह जमादी सानी की 16 तारीख जुमेरात के दिन रिस्क और दौलत से मालामाल होने के लिए इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह से खजाने लूटने का एक ऐसा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर कोई फकीर भी पढ़ेगा तो बादशाह हो जाएगा, अगर कोई मांगने वाला भिखारी भी पढ़ेगा तो अल्लाह बांटने वाला बना देगा। बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो आज माह जमादी सानी की 16 तारीख जुमेरात के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। अल्लाह वालों, एक वक्त वो होता है जब इंसान वज़ाइफ पढ़ता है, तस्बीहात करता है, आमाल करता है, अल्लाह को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन बंदे की हाजात पूरी नहीं होती। और आज माह जमादी सानी की 16 तारीख जुमेरात के दिन वो कबूलियत की घड़ियां आपके लिए आई हैं। जब बंदा अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह खुद देने को तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से अल्लाह वाले जुमेरात के दिन इबादत करते हैं और गैर मामूली सदका और खैरात करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। जुमेरात के दिन अल्लाह को राजी करने के लिए आमाल करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, रातों को जागते हैं। तो फिर सहाबाए किराम जैसा, पैगम्बरों जैसा, रसूलों जैसा आला मकाम और कबूल अगर आप लोग अल्लाह पाक की बारगाह में होना चाहते हैं तो आज
ماہ جمادی الثانی کی 16 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ جمادی الثانی کی 16 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ چاہے تو یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، دوپہر، شام، رات، جب موقع ملے، جب وقت ملے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ بس آپ لوگوں نے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور جو بندہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرے گا دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنے گا، اللہ رب العزت اس کے حق میں پہلے آسانی فرمائے گا، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 16 تاریخ جمعرات کا دن ہے، اور آج کا دن اتنا خاص دن ہے کہ جب کوئی بندہ آج کے دن اللہ رب العزت سے جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر جو بھی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 16 تاریخ جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے تیرے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، امت محمدی کے لیے مدد جاری فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، مقصد زندگی عطا فرما اور گناہوں پر شرمندگی بھی عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، اس دعا میں جو بندہ بھی جس جہاز سے بھی شامل ہوا ہے، میرے مولا اس کی دل کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما۔ اگر وہ بے روزگار ہے تو بہترین روزگار سے نواز دے، بے اولاد ہے سست و صاحب اولاد کر دے، اگر اس کے نصیب بند پڑے ہیں نصیب کھول دے، اور ہمارے وہ گناہوں کو معاف فرما دے جو ہمارے اللہ پاک کی ہمارے رابطے کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا، ہمیں ہمیشہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا پاک اور ایسا بابرکت رزق کمانے کی توفیق عطا فرما جس رزق کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی بھی گمراہ نہ ہو۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ملک شام اور برما کی حفاظت فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے بہترین میرے مولا بندوبست فرما مدد کا، اور ان سب کے ایمان کو پختہ کر دے، ان سب کے درجات کو بلند عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے استفادہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 16 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، پھر ہمارے ہاتھ نہیں آنے والا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھیں اور اپنا منہ قبل رخ کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, कोई किराए के मकान पर धक्के खा रहा है, अपना ज़ाती मकान चाहता है। अल्लाह वालों, जो चाहिए, आज माह जमादुस्सानी की 16 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जो अल्लाह पाक से मांगना है मांगो। आज 1-2 लाख नहीं मांगना, आज अल्लाह पाक से वो मांगना जो मांगना आप लोगों को जरूरी है, जो आपके हक में बेहतर है। आज अल्लाह पाक से उस चीज का सवाल करो और फिर देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरीके से आपको अता फरमाता है। बस अपने खास मकसद को ज़हन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म, आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। और आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी आयत का वजीफा है। आप इस कुरानी आयत को बताए गए तरीके से पढ़कर रब्बे करीम से मांगेंगे। ये एक कुरानी आयत अर्श इलाही से फैसले करवा देती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है, रस्तों की रुकावटों को हटा देती है, बंदिशों को तोड़ देती है। इसके कमालात जितने बताऊं वीडियो लंबी होती जाएगी। मेरा मकसद है कि आपको जल्द वजीफे के तरीकेकार बताऊं जिससे आप जल्द फायदा उठाएं। आपने सबसे पहले नंबर पर कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत हर किसी को ज़बानी आती है। आप सिर्फ इस आयत को पढ़ेंगे। ये आयत करीमी वो जो आप लोग मांगेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। आपकी अकल कहती है कि ये काम हो नहीं सकता। मेरा ये यकीन कीजिए, अगर आप लोग ये कुरानी आयत का वजीफा पहले नंबर पे पढ़ेंगे, आप लोग अपनी खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा या जिस घर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये वजीफा पढ़ा जाता है, उस वजीफे के अंदर इतनी तासीर और उसके अंदर इतनी ज्यादा रहमत और नूर होता है कि हर बंदे के घर के जितने मामलात हो, तंगदस्तियां हो, गुर्बत हो, इंशाअल्लाह सब जड़ से खत्म हो जाती हैं। रब्बे करीम इतना नवाजता है कि पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है कि इतना रिस्क, इतनी कामयाबियां, इतना सुकून और बरकत कहां से आ रही है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद है, दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आप लोग हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील किस तरीके से पढ़ेंगे ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलता। ये जो मुकद्दस महीना है, रबीउल अव्वल का महीना, ये जो मुबारक महीना है, ये साल में सिर्फ एक बार ही आता है। अगर आप लोग इस महीने में मालो दौलत और रहमतें बरकतें, अपना नसीब और तकदीर आप लोग सब हासिल अगर करना चाहते हैं तो फिर इस माह मुबारक का ये खास अमल खास तरीके के साथ आप लोगों ने पढ़ना है। जो मैंने आपको तरीका बताया, अपने मकसद को जहन में रख कर पढ़िएगा, लापरवाही मत कीजिएगा। आज छोटे से वजीफे को पढ़कर रब्बे करीम से अगर आप लोग मांगेंगे और आप लोग अपना जाती मकान भी मांगेंगे तो मेरा रब गैब से असबाब बनाएगा। वो मुसब्बिबल असबाब है, मांगने वाले को पसंद करता है। इंशाअल्लाह आपकी हर नामुमकिन हाजत अगर आप लोग कागज पर लिख कर भी बैठेंगे ना तो इंशाअल्लाहुल अजीज 11 की 11 हाजात
یقینی طور پر پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آج آپ لوگ آزما کر دیکھیں، آج اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھنا ہے، آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ ربیع الاول کے مانے ہوئے وظیفے ہیں، کرے ہوئے وظیفے ہیں۔ اللہ والوں، یہ بڑے خاص اعمال ہیں اور انہیں سال بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہر سال میں اس وظیفوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ والوں، صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے نام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا عمل ہے، یعنی دو ناموں کا وظیفہ ہے، یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ کا مطلب ہے اللہ صرف ایک ہے اور اللہ ہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور جو یا محمد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، ہماری زندگی کا مقصد ہی ان دو ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے۔ یا اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، یا محمد پڑھنے سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک بار گنا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے، اس بندے سے کامیابی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ آج آپ بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کر لیجئے گا، جو آپ لوگ مانگیں گے آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مانگتے ہی آپ کو مل بھی جائے گا۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ایک بڑی مجرب صورت ہے، اسے سورۃ الاخلاص شریف کہتے ہیں۔ اس سورت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اس سورت کو جب ایک بار پڑھا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا اپنے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 15 بار 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 15 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھڑا لی۔ اللہ والوں، آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھیے گا، کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، میرے رب کی جو ہے عکاسی، اس کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو بالکل آپ نے اپنا دھیان اور توجہ، ہر چیز آپ نے اس وظیفے کی طرف اور اپنے مقصد کی نیت کی طرف رکھنی ہے۔ پھر پڑھیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ مجھے لازمی دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفے اتنے مستند اور اتنے پاورفل ہوتے ہیں۔
اللہ والوں اس کے بعد آج کا آخری عمل جو 5 انگلیوں پر پڑھا جائے گا، یعنی 5 انگلیوں پر اللہ پاک کے 5 ناموں کا یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، اور یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا حافظو یا سلامو۔ یا حافظو کا مطلب ہوتا ہے اے حفاظت کرنے والے، یا سلامو کا مطلب ہوتا ہے اے سلامتی دینے والے۔ یا حافظو یا سلامو، یا وہابو یا رزاقو یا لطیفو، یہ 5 نام ہیں، 5 انگلیوں پر پڑھیں گے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ ان 5 ناموں کو پڑھتے ہی آپ لوگوں نے پھر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں، ہر انگلی پر 3 نشان ہیں، یہ انگلی پر ہی پڑھا جائے گا، تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں گے، اس پر ہی پڑھا جائے گا۔ یا حافظو یا سلامو یا وہابو یا رزاقو یا لطیفو، ان 5 کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اپنی 5 اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے 15 بار، یعنی کہ 15 بار ہوگا، ایک انگلی پر 3 نشان ہیں، تو اسی طریقے سے 5 انگلیوں کو جب آپ ملائیں گے تو 15 ٹائم بنے گا، 15 ٹائمز بنے گا، 15 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی یہ پڑھنا مت بھولیے گا، جتنا زیادہ درود پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، یہ مہینہ بہت برکت والا ہے۔ اس مہینے کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں لاپرواہی سے نہیں گزارنا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔